پچھلے دنوں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ اسلام کی بے حرمتی کری ہے۔ کم بختو، عربی آتی ہے؟ آپ لوگ تو قرآن شریف بھی پڑھنے کی خاطر پڑھتے ہو، کبھی ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ عورت کی عزت کرنا سب سے بڑا فرض اسلام میں۔ اگر کسی غیر عورت کو بھی دیکھو اور اگر کسی ناجائز حلیے میں دیکھو تو اپنی آنکھیں نیچے کر لو۔ وہ ایک عورت کی چادر بھی سڑک پہ اتروا لیں۔ سبحان اللہ۔ سی او ایس کے اوپر بہت فخر ہے۔ بات کری بڑے کھل کے کہ اس قسم کی رویے ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی۔ پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ باغی ٹی وی۔ پچھلے دنوں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ ہوا، اچھرا میں پیش آیا۔ مجھے پتا ہے اس پہ بہت ساری ویڈیوز نکلی ہیں، مگر میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ اس واقعے سے اور بہت سارے ایسے واقعات جو پہلے ہوئے، مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کے، جانے کب کون کسے مار دے کافر کہہ کر، شہر کا شہر مسلمان ہوا پھرتا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے اچھرے کے بازار میں ایک خاتون نے ایک قمیص پہنی ہوئی تھی جس میں عربی کا لفظ لکھا ہوا تھا حلوہ۔ اب میں نے چونکہ گریجویشن تک عربی پڑھی ہوئی ہے، 4 سال، مجھے معلوم ہے کہ حلوہ کا لفظ مطلب ہوتا ہے پریٹی یا خوبصورت، لیکن چونکہ عربی میں ہے لہٰذا جتنے مسلمان تھے ادھر وہ زندہ ہو گئے۔ لوگوں نے وہاں شور مچا دیا ان خاتون کا جوڑا دیکھ کر کہ اس نے اسلام کی بے حرمتی کری ہے۔ کم بختو، عربی آتی ہے؟ آپ لوگ تو قرآن شریف بھی پڑھنے کی خاطر پڑھتے ہو، کبھی ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ ہمیں معنی نہیں پتہ ہوں گے، عربی میں کچھ بھی لکھا ہو، کوئی گالی بھی دے تو آپ کیا کہیں گے کہ اسلام کی بے حرمتی ہو گئی؟ مطلب کمال ہے بھائی۔ اب وہاں پہ پہلے تو جو تاجران حضرات تھے ان کو پتہ تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا مارکیٹ میں وافر مل رہا ہے، جو صاحبہ نے قمیض پہنی ہوئی تھی۔ انہوں نے پہلے ان کو اتنا بچایا کہ دکان کے اندر کر کے شٹر آدھا نیچے کر دیا۔ اس وقت میرے ایڈیٹر آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں وہ خاتون کس قدر سہمی ہوئی ہیں، وہ آپ کو دکھایا جائے گا۔ اور یہ میں وہاں سے پہنا، انہوں نے نہیں مجھے روکا، اور دیکھ یو تم کون ہوتے مجھے روکنے یہ بولا اس عورت کی پہننے کے لیے۔ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ کس قدر وہ خاتون ہراساں تھی اور پریشان تھی، اور ٹریڈرز کے بہت کچھ سمجھانے کے باوجود لوگ باز نہیں آ رہے تھے۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کچھ لوگ تو وہ تھے جو بائرز تھے، اس دکان پہ یا برابر کی دکانوں پہ خریداری کرنے آئے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو ویسے مٹر گشت کرنے آئے، جس کو کہتے ہیں نا ونڈو شاپنگ، لینا ٹکا کچھ بھی نہیں، وہ ایسے شغل کرنے کے لیے۔ اور تیسرے لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، ہنگامہ دیکھ کے، شور دیکھ کے وہ بھی خاموشی اختیار کر گئے، وہ بھی چپ ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ اوہو اسلام کی بے حرمتی ہو گئی تو انہوں نے شور و غلغلہ مچا دیا۔ اس وقت وہاں پہ جو لوگ تھے، کچھ ذی ہوش اور کچھ پولیس آفیشلز جو وہاں پہ آئے، ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور اس عورت کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس وقت جتنا وہ کراؤڈ مشتعل ہو گیا تھا، انہوں نے کچھ سینئر افسران کو فون کر کے اطلاع دی کہ جی اس قسم کا واقعہ یہاں چل رہا ہے، ہماری مدد کی جائے۔ ایک پولیس کی ٹیم جس کو اے ایس پی شہر بانو ہیڈ کر رہی تھیں، وہ وہاں پہ آئیں، انہوں نے کراؤڈ کو انگیج کیا، ان سے گفتگو کی کہ دیکھیے میں کتنے سالوں سے یہاں اے ایس پی کا کام کر رہی ہوں، آپ کو پولیس پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آئیے دیکھیے وہ ویڈیو جو ان کی ہے۔ 1 سال سے ہم لوگ ادھر ڈی ایس پی کے طور پہ سرو کر رہے ہیں،
کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی. اس طرح کے واقعات ہم نے 3 پورے نبھائے ہیں. آپ لوگ کو ہم پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے. اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اندر گئیں شٹر اوپر کر کے, لوگوں سے بات کر کے, ان خاتون کو برقع پہنایا, ان کا سر, تاکہ ان کی شکل چھپ جائے, کہ اس واقعے کے بعد بھی کہیں ان کو پکڑ کے یا ان کا تصویر دیکھ کے کوئی ان کو پرابلم نہ ہو. ان کو باہر لے کے آئیں اور پولیس ایسکورٹ میں گاڑی میں بٹھوایا, اور وہاں پہ گالیوں کا, بےہودگی کا, بدتمیزی کا ایک طوفان تھا. لیکن اس ماحول میں سے وہ بہادر خاتون ان خاتون کو نکال کر پولیس کسٹڈی میں لے کر گئیں. اور یہ اکیلا واقعہ نہیں. ادھر ہم کیسے پہنچ گئے ہیں؟ کیوں؟ سوچے سمجھے بغیر. ایک واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں فضا عباس کا. یہ باہر کا ایک جریدہ ہے, دی ڈپلومیٹ. دسمبر 28 2013 کا انہوں نے اپنے اور اپنے شوہر پہ گزرنے والے ایک واقعے کو بیان کیا. کہنے لگی نیو ایئر سے کچھ عرصے پہلے میں اور میرے ہسبینڈ بائک پہ کچھ کتابیں خریدنے جا رہے تھے. تو ہمارے راستے میں ہم نے کہا حسن اسکوائر جو ان کے گھر کے قریب تھا, وہاں سے ہم کوئی کتابیں لے لیں. کہنے لگے کہ جی بالکل ہی جیسے ہوا میں سے نا کوئی راشد منہاس روڈ پہ کوئی لڑکے آئے اور انہوں نے گاڑی میں سے گزرتے ہوئے اور ہمارے اوپر چیخنا شروع کر دیا. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیوں چیخ رہے ہیں, لیکن ہم اپنی بائک پہ چلتے گئے آگے. لیکن حالات اور بگڑ گئے. وہ ایگریسو ہو گئے لڑکے یا مرد جو بھی تھے, اور نیپا چورنگی تک ان کو فالو کیا انہوں نے. فضا نے کہا کہ میں بے حد پریشان ہو گئی, اور میں نے میاں سے کہا کہ بائک مت روکنا, پتہ نہیں کون ہے, ان کے کیا ارادے ہیں اور یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا کریں. لیکن انہوں نے چیخیں مار مار کے منہ گاڑی کی کھڑکی سے نکال کے کہنا شروع کیا, مسلمان نہیں ہو کیا, بہت دفعہ. تو کہنے لگیں کہ ہم بڑے کنفیوز ہوئے کہ ہم نے کون سی غیر مسلمانی حرکت کر دی, ہم تو میاں بیوی ہیں بھائی, جا رہے ہیں. تو انہوں نے اس کی شال کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہا کہ آپ بے حرمتی کر رہے ہو, حضور کا نام لکھا ہے. ارے بھائی, انہوں نے بائک روکی, انہوں نے اس آدمی کو سمجھانے کی کوشش کری, اس کو چادر, کہنے لگیں کہ بیچ سڑک پہ میری چادر اتروا لی گئی. آپ سوچیں یہ کمبخت نامردود لوگ, جو عورت کی عزت کرنا سب سے بڑا فرض اسلام میں, کہ اگر کسی غیر عورت کو بھی دیکھو اور اگر کسی ناجائز حلیے میں دیکھو تو اپنی آنکھیں نیچے کر لو, وہ ایک عورت کی چادر بیچ سڑک پہ اتروا لیں. سبحان اللہ, صدقے جاؤں. اس نے اپنی چادر دکھائی, اس نے کہا اس پہ اردو کے الفاظ لکھیں. ایک زمانے میں بڑا فیشن آیا تھا, میرے پاس بھی ایک کرتا تھا, میرے پاس ایک چادر بھی ہے جس پہ غالب کی شاعری ہے چھپی ہوئی. ابھی اس کو کوئی پکڑ کے کہہ دے کہ جی آپ تو اسلام کی بے حرمتی کر رہی ہیں. انہوں نے چادر چیک کری اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے کہ زیادہ شوق ہے تو دوپٹہ لیا کرو. بھائی یہ کون سا پاکستان ہے؟ یہ جناح کا پاکستان تو نہیں ہے جس کا انہوں نے تصور کیا تھا. میں حیران ہوں کہ کس قسم کی گفتگو اور کس قسم کی سوچ ہمارے یہاں ہو گئی ہے. مگر ٹھہریے ایک منٹ. آپ کو یاد ہوگا 2021 3 دسمبر سیالکوٹ پنجاب میں پرینتا کمارا دیا وندانا جو 49 ایئر اولڈ تھا, اور ایک وہاں پہ فیکٹری تھی جس کا نام تھا راجکو انڈسٹریز. ادھر جمعے کے روز لوگوں میں خبر پھیلی کہ ان صاحب نے اسلام کی بے حرمتی کر دی.
ब्लास्फेमी हो गई, इन्होंने कोई पोस्टर जो हैं वो उतार दिए। हफ्ते को लोग जमा हो गए, फैक्ट्री में घुस गए, इश्तियाल हुआ, इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के बाद इनको आग लगा के ज़िंदा जला दिया गया। चलो भाई, इस्लाम बच गया तुम्हारा। और बाद में पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा साहब ने कहा कि फैक्ट्री में रेनोवेशन हो रही थी, मुरम्मत हो रही थी, पेंट का काम हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, तो इसलिए कि उन पोस्टरों की बेहुरमती ना हो तो वो पोस्टर उतरवाए गए थे। मतलब ये तो वो हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। किसकी पकड़ हुई, किनको फांसी लगी, क्या हुआ भाई? लेकिन हम लोग क्या सलमान तासीर को भूल गए? क्या हुआ था? एक औरत आसिया बीबी जिसके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा, उसको उसने सपोर्ट किया कि ये इल्ज़ाम गलत है। मुझे बड़े अच्छे से याद है जब उनके गार्ड ने उनके ऊपर गोली चलाई और उन्हें शहीद कर दिया, उस वक्त उससे 3 दिन पहले वो एक टॉक शो में आए थे जहाँ यंगस्टर्स बहुत बैठे हुए थे और वो लोग सवालों के जवाब वगैरह भी दे रहे थे। तो किसी ने पूछा कि आपको डर नहीं लगा कि आपने ऐसी बात करी, अगर कोई आपका नुकसान कर दे? तो वो बहुत अपनी मखसूस जो उनकी धीमी सी मुस्कुराहट थी, तो मुस्कुरा के बोले कि अगर गवर्नर पंजाब को कोई नुकसान दे जाए तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ इस मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में। और जब 3 दिन बाद उनकी शहादत हुई तो मुझे उनके अल्फाज याद हुए, हम जितनी स्पेस इन इदारों को, इन रिलीजियस इदारों को देते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा अपना नुकसान कर रहे हैं। मुझे अपने COS के ऊपर बहुत फ़ख्र है जिन्होंने ASP साहिबा को बुलवाया, उनके सर पे हाथ रख के उनको शाबाश दी और बात करी बड़े खुल के कि इस किस्म की जो रवैये हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछली दफ़ा किसी COS ने कब ये बात करी है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, खुदा दे लिए बंदे दे पुत्र बनो। हम अपने अमालों को हम देखें, हम में कितनी बुराइयां हैं। याद रखो, जो एक उंगली उधर उठती है ना तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। पाकिस्तान को लोगों के लिए हमें एक सजा नहीं बनाना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हम ये सब नहीं कर सकते जो कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।